بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی دعوت خطاب دیتا ہوں برادر مکرم اور عظیم خطیب جو مسجد نبوی شریف میں عرصہ دراز تک مدرس رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ وہ تشریف لائے، بہت دور کا سفر کیا، سیالکوٹ سے تشریف لائے گئے۔ میری مراد فضیلت الشیخ عبد الرزاق زاہد گھومن فاضل مدینہ یونیورسٹی، اللہ کے فضل سے یہ 1 گھنٹہ بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز التوحید میرے بڑے بھائی الشیخ عبد الرحیم کلیم، رب کائنات ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے دعوت دی، اور حقیقت بات یہ ہے اس مرکز میں آ کے طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ مرکز التوحید، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرکز میں بات ہونی چاہیے وحدت کی۔ میری گفتگو کا موضوع اس مرکز کی مناسبت سے امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد، یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ میں اس کا صرف ایک چھوٹا سا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کا اتفاق، امت مسلمہ کا اتحاد، یہ ہر دور کی ضرورت رہی ہے، آج بھی ہے۔ بیان کرنے والوں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر
وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَن يُدْرِكَنِي۔ فرمایا لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے، آقا بتائیے نیکی کے کام کون سے ہیں، بلائی کے راستے کون سے ہیں؟ فرمایا میں ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرتا کہ آقا یہ بتائیے شیطان کے راستے کون کون سے ہیں، تاکہ میں بے خبری میں کہیں شیطان کی چال کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ہمیں آج غور کرنا ہے کہ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے والی کون کون سی طاقتیں ہیں، کن کن اسباب کی بنا پر آج امت مسلمہ بالعموم اور پاکستان بالخصوص انتشار کا شکار ہے۔ ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے وقت دیا گیا ہے 1 گھنٹہ، اپنی گھڑیاں دیکھ لیجئے، میں کوشش کروں گا میری گفتگو 9:35 سے 1 منٹ بھی اوپر نہ جائے۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، کس لیے؟ دین کے علم کی کمی ہے۔ بات صحیح ہے، امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، کس لیے؟ امت مسلمہ کے اکثر افراد کے لیے دل و دماغ میں تعصب ہے، مان لیا، لسانیت ہے، علاقائیت ہے، صوبائیت ہے۔ بعد نے بیان کیا امت مسلمہ کے انتشار کی وجہ، وطن عزیز پاکستان کے باسیوں کے انتشار کی وجہ ڈی مورلائزیشن آف پاور، اختیارات کا غلط استعمال، اختیارات کی تقسیم، کچھ اختیارات صدر کے پاس، کچھ وزیر اعظم کے پاس، کچھ آرمی چیف کے پاس، کچھ چیف جسٹس کے پاس، کچھ پارلیمنٹ کے پاس، کچھ کابینہ کے پاس۔ ان تمام باتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو سبب آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو، اور وہ سبب کیا ہے؟ شخصیت پرستی۔ توجہ ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے آپ سے 60 منٹ لیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ 60 منٹ آپ نے میرے ساتھ گزارنے ہیں۔ شخصیت پرستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان تعلیمات، نظریات کو، وحی کو چھوڑ کر شخصیات کے پیچھے چل نکلے۔ اسلام میں شخصیت پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کو 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے میں اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث، عقل اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے کچھ دلائل آپ کو دوں گا جن سے یہ پتہ چلے گا کہ اسلام میں شخصیت پرستی کا کوئی تصور بولو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اسلامی تاریخ سے متعارف کرواؤں گا، پھر میں آپ کو آخر میں یہ بتاؤں گا کہ جب امت مسلمہ میں شخصیت پرستی آئی تو مسلمانوں کا کیا حال ہوا، اور میری گفتگو کا آخری نقطہ اس انتشار سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، شخصیت پرستی سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ بڑی تکنیکی قسم کی تقسیم ہے میری گفتگو کی۔ سب سے پہلی بات، اسلام میں شخصیت پرستی کا تصور نہیں ہے، اور اس کی سب سے پہلی دلیل میں آپ کی زبان سے سنوں گا انشاءاللہ۔ اب بھائی سوچ رہے ہوں گے ہماری زبانوں سے کیسے؟ توجہ ہے نا؟ میں کہتا ہوں محمد بن عبداللہ، مجمع خاموش ہے، میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ۔ کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کہا؟ میں نے کہا تھا میں نے آپ سے دلیل لینی ہے۔ محمد بن عبداللہ، نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام پتہ ہے نا؟ عبداللہ، سب کو پتہ ہے نا؟ لیکن میں نے محمد بن عبداللہ کہا، آپ خاموش رہے۔ میں نے کہا محمد الرسول اللہ،
مجمع گونج اٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ محمد بن عبداللہ ایک شخصیت دنیا میں تشریف لائے، اپنی زندگی بسر کی، دنیا سے چلے گئے، لیکن جب میں کہوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذہنوں میں ایک بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین فساد کا نمونہ بن چکی تھی، جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جاری رہتی، 40 سال چلتی رہتی، شراب جسے ام الخبائث کہا جاتا ہے اس کا دور دورہ تھا، مظلوم کچلے جا رہے تھے، ظالموں کا پنجہ استبداد دن بدن وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ان حالات میں میرے اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کیا مبعوث فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 23 سال اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی حیثیت نہیں ہے 23 سالوں کی، لیکن 23 سال کے دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کی نازل کردہ وحی کے مطابق تربیت کی، اصلاح کی، دعوت دی، جہاد کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو وہ پیغام دے گے، دنیا کو وہ دین دے گے، دنیا کو وہ مدد دے گے، دنیا کو وہ راستہ دے گے کہ آج ساری دنیا کا کفر مل کر بھی اسلام کو مٹا سکتا۔ یہ کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، یاد رکھیے میں جو بات کرنے والا ہوں اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے، کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے۔ تمام بھائی میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ رسالت ہمارے نزدیک عقیدے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ رسالت کون سا مسئلہ ہے بھائیو؟ میں پھر آپ سے گواہی لوں گا۔ ایک آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، لیکن وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جنت میں جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اور مرزائیوں کا، ہمارا اور قادیانیوں کا بنیادی اختلاف عقیدہ رسالت پر ہے۔ توحید کے حوالے سے ان کے عقیدے کے اندر جو خرابیاں ہیں عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا، لیکن ایک ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ قادیانی کافر ہے، مرزائی کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے عقیدہ رسالت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ قرآن اٹھائیے، میرے اللہ نے 80 سے 81 مقامات پر قاری صاحب ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا محمدا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ومن یشاقق الرسول۔ کیوں؟ یہ قدم قدم پر فآمنوا باللہ ورسولہ، یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ لفظ رسول کیوں استعمال کرتے ہیں؟ قاری صاحب تشریف فرما ہے، میری بات کی تصدیق کریں گے۔ پورے قرآن میں میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی 4 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ قاری صاحب یہ فیلڈ آپ کی ہے، میدان آپ کا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے ان 4 مقامات پر میرے اللہ نے لفظ رسول یا رسالت کو ضرور ذکر فرمایا۔ پہلا مقام ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
ابھی سن رہے تھے نا آپ، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے تھے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر ایک اور مقام آتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا مقام آتا ہے کون سا؟ سورہ محمد کے الفاظ پڑھیں قاری صاحب، نا جی سورہ محمد کے الفاظ۔ ایک سورت میرے اللہ نے نازل فرمائی نبی علیہ السلام کے نام پر، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، رسالت کا تذکرہ کر دیا۔ چوتھا مقام سورۃ الفتح ہے، میرے اللہ نے اکٹھا کر دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے علم کے مطابق ان چار مقامات کے علاوہ میرے اللہ نے پورے قرآن میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ قدم قدم پر نبی رسول نبی رسول۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے ذہنوں سے یہ شخصیت پرستی کا بت نکالنے کے لیے کہ تم نے جیسا ہستی مقدسہ کی پیروی کرنی ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک سوال توجہ ہے بھائی، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بڑا سادہ سا سوال ہے، توجہ کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے آپ۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس کے پیروکار ہیں، توجہ ہے، بڑا نازک سا سوال ہے، آپ کس کے پیروکار ہیں، محمد کے یا رسول کے؟ بولو، محمد کے یا رسول کے؟ تو پیروکار کس کے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک اور سوال، مجھے آپ سب کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کل کائنات سے زیادہ عزیز ہے، جس کا یہ ایمان نہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ درست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی کل کائنات سے زیادہ عزیز ہیں، اللہ کا حکم۔ لیکن سوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام کیوں ملا؟ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان سے زیادہ عزیز کیوں ہیں؟ عربی ہونے کی وجہ سے، قریشی ہونے کی وجہ سے، ہاشمی ہونے کی وجہ سے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے، در یتیم ہونے کی وجہ سے، یا رسول ہونے کی وجہ سے؟ شخصیت پرستی کے بت ٹوٹتے ہیں۔ شخصیت پرستی کے حوالے سے دلائل بہت سارے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں، تھوڑا سا آگے لے کر آپ کو چلتا ہوں۔ احد کا میدان، واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، ان سے ہماری آگاہی نہیں، لیکن میں اس کے ایک چھوٹا سا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو میرے بھائی وہاں جا چکے ہیں، جبل رمات، حضرت قریب تشریف لائیں، قریب آ جائیں۔ جو میرے بھائی حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں، ذرا نقشہ ذہن میں رکھیے، جبل رمات تیر اندازوں کا وہ ٹیلا، قاری صاحب، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو تو اس طرف نظر دوڑائیں تو ایک پہاڑ ایسے نظر آئے گا جیسے کٹا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی فتح میں شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن جب ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ پہنچا نا تو دماغ میں بات آئی، کہتے کیسی فتح ہے ہماری، نہ ہم نے کمال غنیمت لیا، نہ ہم نے کوئی قیدی پکڑا، ارادہ کیا کہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دے، لیکن میرے اللہ نے ایسا رعب طاری کر دیا کہ پلٹ نہیں سکا۔
اب وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ سیدنا عمر کھڑے ہونے لگے. علماء کی مجلس ہے حضرت، میری بات کی تصدیق کیجئے گا، علماء کی مجلس ہے، میرے ارد گرد علم و عمل کے سمندر بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا عمر کھڑے ہونے لگے، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. پھر کہتا ہے کیا تمہارے درمیان ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ سیدنا عمر پھر کھڑے ہونے لگے، فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری دفعہ اس نے کہا کیا تمہارے درمیان خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ سیدنا عمر کھڑے ہونے لگے، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. کیا کہتا ہے؟ اولو حبل، آج حبل کو فتح حاصل ہو گئی. لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نام کا بت ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اب اٹھو. کیوں؟ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی شخصیات کی، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں. اب اس ظالم نے عقیدے پر، نظریے پر، توحید پر حملہ کیا ہے. اب اس کو جواب دو کہ اللہ اعلی و اجل، لنا مولا ولا مولا لکم. اوے بدبخت انسان، تم عزا کی بات کرتے ہو، تم اپنے بتوں کی بات کرتے ہو. سنو، ہمارے پاس عرش والے رب کی توحید ہے، ہمارے ساتھ عرش والے رب کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے جو تمہارے پاس نہیں. شخصیت پرستی کے بت ٹوٹ رہے ہیں. آگے بڑھیے. ایک قصہ ہے قرآن مجید میں بڑا معروف سا، میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا. سیدنا یوسف علیہ السلام ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں جیل چلے جاتے ہیں اور جیل میں ان کی ملاقات دو نوجوانوں سے ہوتی ہے. وہ دونوں نوجوان اپنا اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ دیکھنے میں اچھے آدمی لگتے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. شیخ حافظ صاحب، کیا یوسف علیہ السلام نے براہ راست خواب کی تعبیر بتائی؟ نہیں. کیا فرمایا؟ ھذا مما علمنی ربی، یہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں نا، اس میں میری شخصیت کا کمال نہیں، یہ میرے رب نے مجھ کو سکھایا. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک سوال ہے. میں نے تمہارے سامنے اپنی مظلومیت کو رونا نہیں رویا کہ مجھے عزیز مصر نے بے قصور جیل میں ڈال دیا. یاد رکھیے، ایک نبی دنیا کے جس کونے میں مرضی چلا جائے وہ اللہ کا داعی ہوتا ہے. اپنی شخصیت کو وہاں پر ایکسپوز نہیں کیا. فرمایا ایک سوال کا جواب دو کہ بے شمار معبود بہتر ہیں کہ عرش والا رب بہتر ہے. شخصیت نہیں، نظریہ، تعلیم، عقیدہ، تربیت، اصلاح. بات آگے بڑھتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے بعد بڑے بڑے فیصلے کیے. بات لمبی نہ ہو جائے، وقت مختصر ہے. آج بھی بہت سارے غیر مسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو پڑھ کے اپنے ملکوں میں تعمیر و ترقی کے کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے فیصلے کیے. ان میں سے ایک فیصلہ کیا ہے؟ کہا یہ جو علاقوں پر علاقے فتح کرتا جا رہا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اس کو ایک حکم سنا دو کہ آج کے بعد سپہ سالار کی وردی اتار کر عام سپاہی بن جائے. لوگوں نے اس پر بڑا احتجاج کیا. اسلام پھیل رہا ہے، کفر سمٹ رہا ہے، آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا؟ سیدنا عمر کا جواب سنیے. فرمایا لوگوں کے ذہنوں میں خالد بن ولید کی شخصیت کا تصور بیٹھتا جا رہا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فتح خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ فتح شخصیات کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، فتح اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے.
شخصیت پرستی کے بت ٹوٹ رہے ہیں. اور آگے بڑھیے، حج کرنے گئے، اللہ کا یہ شعر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی، اسلام کا دوسرا خلیفہ حج کرنے جاتے ہیں. دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ سے باہر جا رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہ بابرکت درخت جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جس کے نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان کے نام پر اپنے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، اس درخت کے نیچے جا رہے ہیں. فرمایا جاؤ اس درخت کو جڑوں سے اکھاڑ دو، اس زمین کو عام زمین کے برابر کر دو. آج لوگ عثمان کے نام پر ویسے وہاں جمع ہو رہے ہیں، کل کو وہاں پر عثمان کے نام پر کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام کی تربیت، شخصیت پرستی کے بت ٹوٹے، تعلیمات، ارشادات، وحی الہی. اب آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اسلام میں جب شخصیت پرستی آئی تو امت مسلمہ کا کیا حال ہوا، میں تھوڑا سا حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو حدیث کی تدوین کی مختصر تاریخ بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ جی احادیث نبی علیہ السلام کی وفات کے 200 سال بعد جمع ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. احادیث لکھنے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس دور میں لکھائی سے زیادہ حافظے پر اعتبار ہوتا تھا. اسلامی تاریخ میں حدیث کی تدوین کا بہترین دور 3 صدی ہجری ہے. قرآن کے بعد کس کتاب کا مقام ہے جی؟ صحیح بخاری. اسی مناسبت سے تقریب ہو رہی ہے آج. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوتا ہے. امام مسلم 261 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. امام نسائی 303 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام ترمذی 275، 279، 282 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. یہ 3 صدی ہجری حدیث کی تاریخ میں اس کو روشن ترین دور کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، جن 4 ائمہ کے نام پر آج امت تقسیم ہو چکی ہے، وہ چاروں کے چاروں احادیث کے باقاعدہ جمع ہونے سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے. حدیث موجود تھی، محفوظ تھی، لیکن ان کے دور میں جمع نہیں ہوئی. توجہ کیجئے، سب سے پہلے ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں فوت ہوئے. اس کے بعد امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے. اس کے بعد امام شافعی 202 ہجری میں فوت ہوئے. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین 241 ہجری میں فوت ہوئے. اور امام بخاری کا فوت ہوئے بھائی 256 ہجری میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ احادیث محفوظ ہیں، لیکن باقاعدہ جمع ہونے سے پہلے چاروں ائمہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں. علماء کی مجلس ہے، انشاءاللہ وہ بھی میری بات کی تائید فرمائیں گے. ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور صحرا میں قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے سورج. گھڑیاں تو آ جائیں نا، موبائل بھی بتا دیتا ہے، کمپاس بھی آ گئے، ورنہ ہم پاکستان کے رہنے والے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جی؟ مغرب کی طرف، جہاں سورج غروب ہوتا ہے. اور کئی شیخ حضرت سعودیہ جا کے نا وہاں پر پنگا ڈال لیتے ہیں، لو جی یہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے کہا اللہ کے بندے، جو بندہ بیت اللہ سے مغرب کی طرف کھڑا ہوگا وہ مشرق کی طرف ہی منہ کرے گا نا. بھائی بیت اللہ 4 کون ہے نا اس کے، ٹھیک ہے، تو منہ کس طرف کرنا ہے؟
بیت اللہ کی طرف. جو اس طرف کھڑا وہ اس طرف منہ کرے گا, جو اس طرف کھڑا وہ ادھر کرے گا. صحرا میں ایک آدمی سفر کرتا ہے, اس کے پاس قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے سورج ذریعہ ہے. سورج کے آگے بادل آ گئے, اس کو نہیں پتا چل رہا قبلہ کس طرف ہے. کیا کرے گا بھائی؟ رائے, قیاس, اجتہاد سے کام لے گا. اب اگر وہ سورج کے نظر نہ آنے کی وجہ سے اپنے ذہن کو استعمال کر کے قبلے کی بجائے قبلے کی مخالف سمت میں منہ کر کے نماز پڑھ لے, کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی علماء کرام تشریف فرما ہے, نماز ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائے گا, ثواب بھی پورا مل جائے گا, اور نماز کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا؟ 2-3 گھنٹے کے بعد بادل چھٹ گئے, آسمان صاف ہو گیا. اب اگر وہ آدمی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورج سامنے آ چکا ہے, دلیل مل چکی ہے. بات کو سمجھیے. کوئی بھی امام, ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مقدس ہستی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے لیے تمام ائمہ کرام قابل حجت, تمام ائمہ کرام قابل احترام. لیکن ہوا کیا؟ چونکہ احادیث جمع نہیں ہوئی, ائمہ کرام سے مسائل پوچھے گئے. اگر حدیث موجود ہے, کہا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اگر حدیث موجود نہیں, رائے, قیاس, اجتہاد سے فتویٰ دیا, اور ساتھ کہہ دیا کہ لوگوں یہ میری ذاتی رائے ہے, اگر اس کے مقابلے میں تمہیں حدیث مل جائے تو میری بات کو, بولو میری بات کو چھوڑ دینا. یہ ہے اصل مسلمان, اس کے ایمان کا تقاضا. اب ہوا کیا؟ احادیث جمع ہو گئی. رب کائنات نے قرآن کی طرح, میرے لفظوں پر غور کیجئے گا, میرے اللہ نے قرآن کی طرح اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو بھی محفوظ فرما لیا. محدثین کرام نے ساری زندگیاں گزار دی. آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیث کے میدان میں وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بجائے اس کے کہ امت مسلمہ ائمہ کی وہ باتیں جو حدیث کے خلاف تھیں اسے چھوڑ دیتی, امت مسلمہ نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ میری بات حدیث کے خلاف مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دیں. اور امت مسلمہ کس چکر میں پڑ گئی؟ شخصیات کے چکر میں. موضوع شروع کیا شخصیت پرستی, دوبارہ آ گیا. توجہ کیجئے گا, پہلے ایک مسلمان تھا, اس کے بعد 4 بن گئے. حافظ صاحب, مسلم شافعی, مسلم مالکی, مسلم حنبلی اور مسلم حنفی. میں یہاں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا, بات تعصب کی نہیں ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. سیالکوٹ سے کم و بیش 650 کلومیٹر سفر کر کے اس لیے نہیں آیا کہ بھائیوں کو آپس میں پھاڑوں, جوڑنا چاہتا ہوں. بات کو ذرا سمجھو. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. ایک طرف ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ 4 معروف امام ہیں, ان میں سے جس کی بھی تقلید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. نہ قرآن سے کوئی دلیل, اور بولو نہ حدیث سے کوئی دلیل. اور 4 اس بات کی نفی کیسے کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی 4 میں سے پکڑنا تم نے صرف ایک کو ہے. کیسی عجیب و غریب بات ہے. میں کہتا ہوں یہ میری 4 انگلیاں اور 4 ہی ٹھیک ہیں, جس کو مرضی پکڑ لو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر میں کہوں نہیں, ایک کی موجودگی میں دوسری پہ کو پکڑا, کام خراب ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے معاملہ کہیں 2 نمبر ضرور ہے. اس سے پہلے ایک سوال, وہ جی 4 معروف اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے, ان کو امام کس نے بنایا؟ کیا اللہ نے؟ نہیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ نہیں. کیا انہوں نے خود کہا
کہ ہمیں امام مانو؟ نہیں. کیوں بھائی؟ پھر ان کی تقلید کیوں؟ چلیے اس بات کو چھوڑ دیں. ہم نے کہا سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بھائی؟ بولو. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ اگر چاروں برحق ہیں حافظ عمر صاحب تو اصولی طور پر ہر مسلمان کو 3 مہینے حنفی ہونا چاہیے، 3 مہینے شافی، 3 مہینے مالکی اور 3 مہینے حنبلی. چاروں برحق ہے. صحیح بات ہے نا؟ انصاف کا تقاضا ہے، عدل کا تقاضا. کہتے نہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ سب سے پہلے تھے اس لیے ان کی تقلید کرنا ضروری ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. حدیث کا طالب علم ہوں، بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت تاریخ تو میں نے بھی پڑھی ہے. میں نے کہا امام جعفر صادق ابو حنیفہ کا استاد 148 ہجری میں فوت ہوا، اس کی تقلید کرو. حدیث کی کوئی کتاب اٹھاؤ، عربی کی حدیث والی کوئی کتاب اٹھاؤ، ابن شہاب زہری کا نام آپ کو ملے گا، 124 ہجری میں فوت ہوا. حدیث کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 26 سال پہلے ان کی تقلید کرو. امام محمد بن سیرین ابو ہریرہ کے شاگرد جن کا تقوی، زہد، حافظہ، ورع بے مثال تھی، 110 ہجری میں فوت ہوئے. ابو حنیفہ سے 40 سال پہلے ان کی تقلید کرو. امام سعید بن مسیب معروف تابعی، مدینہ کے 7 فقہا میں سے 106 ہجری میں فوت ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 44 سال پہلے ان کی تقلید کرو. پیچھے چلو، امام عمر بن عبدالعزیز جن کو چوتھا 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، آپ صرف ان کو خلیفہ کے حوالے سے جانتے ہیں. حدیث کا ایک طالب علم ان کو ایک محدث ہونے کے حوالے سے جانتا ہے. 101 ہجری میں فوت ہوئے. ابو حنیفہ سے 49 سال پہلے ان کی تقلید کرو. امام سعید بن جبیر عظیم ترین محدث، مفسر، فقیہ، عالم، 96 ہجری میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید ہوئے. ابو حنیفہ سے 54 سال پہلے ان کی تقلید کرو. اگر ہم نے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی بننا تھا تو میرے بھائیوں صدیق اکبر کے نام پر صدیقی کہلواتے، فاروق اعظم کے نام پر فاروقی کہلواتے، ہم عثمان غنی کے نام پر عثمانی کہلواتے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نام پر علوی کہلواتے. جملہ نوٹ کرو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کلیجہ کٹتا ہے یہ بات کہتے ہوئے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نبی کی نبوت 150 سال کے بعد ختم کر دی، ائمہ کی امامت 1250 سال سے چلا رہے ہو. قیامت کے روز نبی کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ کس قدر ظلم کی انتہا ہے. میں جذباتی کبھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے. میری امت مسلمہ کو کس طرف لگا دی. اور معاملہ پھر یہیں پہ ختم نہیں ہوتا. یاد رکھیے، آدمی سیدھا چل رہا ہے، سیدھا چلتے چلتے معمولی سا ٹیڑھا راستہ اختیار کرے، 10 منٹ کے بعد راستہ کہیں رہ جائے گا، بندہ کہیں چلا جائے گا. توجہ ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے فکر رہو، اپنے وقت سے 1 منٹ اوپر نہیں جاتا. کیا ہوا؟ جب ہم نے شخصیت پرستی کو پکڑا، بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، ابو حنیفہ ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے پھر بات یاد آ گئی. حافظ صاحب شاید آپ میری بات سے اختلاف کریں، حافظ عمر صاحب توجہ کیجئے گا. جو میرے بھائی کہتے ہیں نا میں محمدی ہوں، مجھے اس سے اختلاف ہے. اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن شخصیت کی طرف نسبت نہیں کرنی. اب ہوا کیا؟ شافعی، مالکی، حنبلی، ان کا آپس میں عقیدے کا کوئی لمبا چوڑا اختلاف نہیں تھا. یاد رکھیے یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے. کبھی میرے بھائی نے مجھے دوبارہ محبت سے بلایا
تو انشاءاللہ اختلاف کے آداب ہیں ان پر بھی بات کروں گا۔ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف کو غلط رنگ دینا بری بات ہے۔ کیا ہوا؟ چونکہ شوافع، مالکیہ، حنابلہ ان کا آپس میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو حنبلیوں کا ایک سے زیادہ کوئی اور فرقہ نہیں ملے گا، شافعیوں کا کوئی دوسرا فرقہ آپ کو نہیں ملے گا، مالکیوں کا کوئی دوسرا فرقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہیں، یہ بھی غلط ہے اپنے آپ کو مالکی، حنبلی، شافعی کہلوانا، لیکن چونکہ ہمارے حنفی بھائیوں کا عقیدے کا اختلاف تھا۔ اب سب بھائی کہنے کی اجازت ہے نا؟ وہ کہتے ہیں وہ مرزا غالب نے کہا تھا باغن مردہ فروشوں سے کہاں کہ بھائی بیچ ہی ڈالیں جو یوسف سے برادر ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے مسئلے کا اختلاف، کوئی بڑی بات نہیں، میرے بھائی تشریف فرما ہے حافظ عمر صدیق صاحب، ہو سکتا ہے میرا ان کا 10 مسئلوں میں آپس میں اختلاف ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عقیدے کا اختلاف۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ ہم شخصیت پرستی کی رو میں اس قدر بھٹک گئے کہ صحیح اسلامی عقیدہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہوا کیا؟ پہلے ایک مسلمان تھا، بعد میں 4 بن گئے، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی۔ میں ہمارے حنفی بھائیوں کے پھر 2 گروہ، اور وہ شہروں کے نام پر حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی۔ اوے اللہ کے بندوں، مکی مدنی کہلواؤ، اگر شہر کی طرف نسبت ہی کرنی ہے۔ ہم جو اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل لوگ ہیں، ہمیں لوگ مدنی کہتے ہیں، الحمدللہ ہماری نسبت مدینہ کی طرف ہے، یہی بے بس نہیں۔ ہمارے دیوبندی بھائیوں کے پھر 2 گروہ، دیوبندی حیاتی اور دیوبندی جاؤ۔ انڈیا میں 3 کلومیٹر لمبی بلڈنگ جامعہ دارالعلوم دیوبند کی ہے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے 2 گروہ بن چکے ہیں۔ ایک کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں، دوسرے کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ ہمارے بریلوی بھائیوں نے کہا تم 2، ہم کیوں پیچھے رہے؟ وہ 4 بن گئے، چشتی، قادری، سہروردی اور نقشبندی۔ اور یہی بے بس نہیں، ہر ایک کی آگے 12 شاخیں، ہمدمی، ردائی، مصطفی، عارفی، شبازی، قلندری، فریدی، صابری، رضوی، نتوی، چھتوی، ذکری، فکری، پنج پیری، سیالوی۔ کیوں؟ آج کی نوجوان نسل جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر یہ اسلام ہے تو اس اسلام کو ہمارا سلام۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، بھئی آخر اتنا زیادہ میں نے آپ کے سامنے معاملہ بکھیر کر رکھ دیا، اس کا کوئی حل بھی تو ہے۔ اچھا ایک اور بات سنیں، ایک حدیث آپ کو سنائی جاتی ہے آدھی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، میری امت کے 73 ہو جائیں گے، اور ان میں ایک جنتی ہے، اور اکثر مولوی کہتے ہیں کہ وہ میرا ہے، اور جو باقی ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سا ہے۔ حدیث کا طالب علم پوری حدیث سنا کے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے، 70 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے، ایک جنتی ہے، 71 جہنمی ہیں۔ ستفترق هذه الامة على 73 فرقہ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔
کلھا فی النار، سب جہنمی ہیں الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ جانا ہے کہ نہیں؟ بولو جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ آج بتا کے جاؤں گا جنتی جماعت کون سی ہے۔ صحابہ اکرام تھے، نہ رہ سکے۔ اے ظالموں، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن پر تم غیر فقیہ ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو۔ کہتے ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا۔ ہائے وہ ابو ہریرہ، وہ جس نے بھوکے برداشت کی، ہفتہ ہفتہ 10 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سیکھنے کے لیے، جس نے کھایا پیا کچھ نہیں۔ آج جس کو ناک صاف کرنا نہیں آتی، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہے، شخصیت پرستی کے رو میں اندھا ہو کے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا، انس غیر فقیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سنو، سوال کر دیا۔ میں کہتا ہوں تم صحابہ اکرام پر غیر فقیہ ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی فقاہت کا اندازہ لگانا ہے، دور مت جاؤ۔ احادیث میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے ہیں صحابہ اکرام نے وہی سمجھ لیا۔ کیوں جی حافظ صاحب؟ صحابہ اکرام نے سوال کر دیا، اور وہی سوال جو آج آپ لوگوں کے ذہنوں میں کل بلا رہا ہے، من ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 73 فرقوں میں 73 جماعتوں میں ایک جماعت جنتی ہے، 72 جہنمی ہیں، وہ جنتی جماعت کون سی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے لب ہلے، فرمایا من کانا مثلی انا علیہ اليوم و اصحابی، وہ جماعت اس راستے پر چلے گی جس راستے پر آج میں اور میرے صحابہ اکرام چل رہے ہیں۔ بات ختم ہو رہی ہے، توجہ کیجئے۔ صحابہ اکرام شافعی تھے؟ اب بولو نہیں جی، بنا دیا ایک صاحب نے۔ آپ سب واقعہ یاد ہے؟ ایک مولوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ ایک واقعہ ہے کہ صحابی کو تیر لگا، خون نکلا، لیکن صحابی نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو ایک مولوی صاحب اپنی کتاب میں واقعہ لے کر کہتے ہیں ہماری فقہ کے نزدیک، اور توڑ دو شخصیت پرستی کے بتوں کو، قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہتے ہیں ہماری فقہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس صحابی کا وضو نہیں ٹوٹا تو ہو سکتا ہے وہ صحابی امام شافعی کے مذہب پر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا صحابہ اکرام شافعی تھے؟ مالکی، حنبلی، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، بغیر وردی، یہ بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ ان صحابہ اکرام کا دین کیا تھا؟ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے، سب سے پہلا اختلاف پڑا، سب سے پہلا اختلاف پڑا، آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کہے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر بغیر روح کے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، آج میں دنیا میں نہیں رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتا تھا اس کا رب تو آج دنیا سے چلا گیا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ بات اپنی طرف سے کہی، ساتھ قرآن کی آیت پڑھ دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر آقا علیہ السلام فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یوں معلوم ہوا جیسے یہ آیت ابھی آئی ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ آقا علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اختلاف پڑا، قرآن کی آیت آ گئی، سارے کے سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ دوسرا اختلاف، یہودیوں نے، منافقوں نے شور مچا دیا، مسلمانوں کو بھڑکایا،
مکہ والوں کو الگ، مدینہ والوں کو الگ۔ مکہ والوں سے کہنے لگے تم سردار قریشی ہاشمی نبی علیہ السلام کے ساتھ مارے کھانے والے، ہجرت کرنے والے، یہ مدینہ کے کسان تم پر حکومت کر جائیں؟ یہی عذاب ہے۔ یہ جو لیڈری کا چسکا ہے نا، یہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ مدینے والوں سے کہنے لگے، انصار صحابہ اکرام سے، یہ بھوکے ننگے مدینہ سے آئے تھے، مکہ سے آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے پناہ دی، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، دلوں کے دروازے کھول دیے، آج یہ تم پر حکومت کر جائیں۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، کائنات کا صدیق ایک بار پھر سامنے آ گئے اور ایک حدیث سنائی۔ کیا سنایا؟ بولو کیا سنایا؟ حدیث سنائی۔ میرے ساتھیوں، لڑتے کیوں ہو؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے خلیفہ قریشیوں میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث سننے کی دیر ہے۔ انصار کہنے لگے خلافت جانے اور تم جانے، ہم نبی علیہ السلام کے سامنے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے سامنے بول سکتے نہیں۔ سنو، اس مرکز توحید میں آنے والوں، میرے بھائی الشیخ عبد الرحیم کلیم کی آواز پر لبیک کہنے والوں، ایک گناہگار اپنے بھائی کی اس پکار پر کان دھرو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سارے کے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم شخصیت پرستی کے بتوں کو توڑ دیں، اللہ کے قرآن پر جمع ہو جائیں، نبی علیہ السلام کے فرمان پر جمع ہو جائیں۔ ہمارے رب کتنے ہیں؟ بولو رب کتنے؟ رسول کتنے؟ قبلے کتنے؟ کتابیں کتنی؟ دین کتنے؟ ہماری منزل بھی ایک ہے، اور ہم سارے کے سارے قرآن و حدیث کی بنیاد پر کیا ہیں؟ بولو گرج کے بولو، ہم سارے کے سارے قرآن و حدیث کی بنیاد پر کیا ہیں؟ عرش والے گواہ ہو جانا کہ میں نے تیرے اس توحید کے مرکز میں آنے والوں کو قرآن و حدیث پر جمع ہونے کی دعوت دے دی تھی۔ جان بوجھ کر میں نے آپ سے زیادہ وقت لیا تھا، مجھے پتا تھا میرا موضوع پہلے مکمل ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے محبت سے دعوت دی، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ میری اللہ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں شخصیت پرستی کے بت کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کے دلوں کو حسد، بغض، عناد اور کینے سے پاک کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تعصب سے پاک کر دے۔ آنے والوں کی آمد کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ میں نے رزق کی اس میں بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔